بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو یہودی قبیلوں کے قافلے سونا چاندی خوشبو اور غلہ لے کر مدینہ منورہ میں آئے۔ مسلمان اس وقت غربت اور سخت تنگی کی حالت میں تھے۔ جب انہیں اپنی غربت اور ضرورت کا احساس ہوا تو بتایا گیا کہ سونے چاندی اور غلے کے یہ قافلے سورہ فاتحہ کی ان 7 آیتوں کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے جو ہم نے تم کو سکھائی ہے، جس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، مجھ ہی سے مدد مانگو اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کی مجھ ہی سے دعا کرو۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انفرادی طور پر توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم دے کر فرمایا، اگر مشرکین پھر بھی شرک کریں تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، ہم ان سے اچھی طرح نمٹنا جانتے ہیں، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں، خواہ وہ اس کی دعوت قبول کرے یا نہ کرے، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس پانی کے ذریعے کھیتوں اور ہر قسم کے درختوں کا اگنا، رات اور دن کا آنا جانا، سورج چاند اور ستاروں کا مقررہ وقت پر نکلنا اور غروب ہونا، سمندر سے صدف اور موتیوں کا حاصل ہونا، زمین میں بھاری بھرکم پہاڑوں کا ہونا اور زمین میں نہریں، چشمے اور راستوں کا بنانا، اسی طرح ستاروں کو دیکھ کر راستہ متعین کرنا، یہ سب اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ اگر عقل مند لوگ اسی میں غور کریں تو وہ اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان سے قرآن کے متعلق معلوم کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں نازل فرمائی ہے تو عقیدت و محبت سے کہتے ہیں کہ بڑی خیر و برکت والا کلام نازل فرمایا ہے۔ ایسے نیک و پرہیزگار لوگوں کو جس طرح دنیا میں خیر و بھلائی کے کاموں کا پھل مل کر رہے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو نیکی و بھلائی کا پورا اجر ملے گا اور جنت کی شاندار نعمتیں اور من پسند چیزیں ہمیشہ ہمیش کے لیے عطا کی جائیں گی۔ شہد کی مکھی پہاڑوں، درختوں اور اونچی عمارتوں پر اپنا چھتا بناتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے مختلف پھولوں کا رس چوس کر ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ یہی جمع شدہ مادہ شہد کہلاتا ہے۔ یہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور اس کو قرآن نے شفا کا سبب بتایا ہے۔ اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہماری جوڑیاں بنائیں اور بیٹوں اور پوتوں کی شکل میں ہماری نسل اور خاندان کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں اور غذائیں عطا فرمائیں۔ کیا بیوی، بچے اور بیٹے پوتے عطا کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے؟ تو پھر اس کو چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹ پر کیوں پیشانی رگڑتے ہو اور بے بنیاد باتوں پر کیوں یقین رکھتے ہو؟ یہ تو اللہ کی ان نعمتوں کی کھلی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مومن مرد یا عورت نیک کام کرے گا تو ہم دنیا میں بھی اسے پرسکون زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے نیک کاموں کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی چیز کو حلال و حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام مت کہو، کیونکہ شرعی دلیل کے بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والے کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے، وہ دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے 3 اہم اصول بیان فرمائے ہیں۔ اگر مخاطب علم و عقل رکھتا ہے تو اس کے سامنے اسلام کی تعلیم مضبوط دلائل کے ساتھ حکیمانہ انداز میں پیش کرو۔ نمبر 2، اگر مخاطب سخت دل ہے تو اس کے سامنے شفقت، اچھے اخلاق اور مؤثر اور بہترین انداز میں دعوت پیش کرو۔ نمبر 3، اگر مخاطب ضدی اور ہٹ دھرم ہے تو تہذیب کے ساتھ اس کے سامنے حق کو واضح کرو اور عمدہ اسلوب میں اس کی باتوں کا جواب دو۔ اس کے باوجود ہدایت کا ملنا نہ ملنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھا کچھ خلاصہ قرآن پاک کا جو آج پڑھا گیا۔ اس میں ایک بات اولاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی جو کل بھی آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اسحاق علیہ السلام بیٹے کی شکل میں عطا کیا، اور آج بھی یہ بات بتائی کہ اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ کس کو کب اولاد دے، اور اس کا ایک ذریعہ اور سبب بنایا کہ جوڑوں کا آپس میں ملنا، نکاح ہونا جائز طریقے سے، پھر آگے سلسلے کا اور خاندان کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا
کہ یہ اصول اور ضابطہ بھی ہم نے بنایا اور آگے اولاد بھی ہم ہی دیتے ہیں، کسی دوسرے کے بس میں نہیں جو اولاد دے دے۔ دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور سے ہم اپنے ملک ہی میں دیکھ لیں، جو پمفلیٹ وغیرہ، کارڈ وغیرہ اور اخباروں میں ایڈ وغیرہ دے کر کے پرچار کرتے ہیں کہ ہر مرض کا حل ہے، اور شادی نہ ہو تو اس کا بھی علاج ہے ہمارے پاس، بچے نہ ہوتے ہیں اس کے بھی علاج ہے ہمارے پاس، بچہ بگڑ گیا ہو تو اس کا بھی علاج ہمارے پاس۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جن لوگوں کے پمفلیٹ اخباروں میں چھپے ہوتے ہیں اور جو اس راستے میں بانٹتے ہیں، عام طور پر ان کے ہی بچے ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کہ ان کے خود کے بچے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ان کی بیوی کے آگے ان کی نہیں چلتی، اور وہ پورے سماج کا علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے گدی پر اور پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اولاد دے دیں گے۔ گھر کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اولاد عطا نہیں ہوئی، کیونکہ اولاد کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور مسلمان اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے اس کے چکر میں، فلاں بنگالی بابا، فلاں بابا، اور کتنے بابا اس دنیا میں پیدا ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان تک سلب ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان تک چلا گیا۔ تو اس وجہ سے ہم پوری طرح سے اعتقاد، ایمان اللہ پر رکھیں، جو اللہ 80 سال کے عمر کے اندر بڑھاپے میں کسی کو اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ ہے اور آ کر کے کہا کہ اللہ نے تمہیں اولاد دینے کا ارادہ کیا ہے، تو بیوی بھی تعجب میں ہو گئی کہ بوڑھی اماں، اور اس حال میں وہ سوچنے لگی کہ اب کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، کہ بوسیدہ ہو جائیں گے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ پرندے لے لو، چاروں کا اس کا قیمہ کوٹ دو، چاروں کا آپس میں گوشت ملا دو، پھر ان کو 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، اور پھر آواز دو، سارے گوشت آپس میں، جس پرندے کا جون سا گوشت تھا وہ اس میں چلا جائے گا اور وہ پرندے آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ دنیاوی باباؤں کے چکر میں اور عاملوں کے چکر میں اپنا اعتقاد اور ایمان خراب نہ کریں، اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔